أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب آوازی بلند درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا باعث مغفرت عشرہ اس وقت گزر رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، یعنی 16 رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر بدر کے مقام پر تشریف لے گئے۔ آج کے دن بدر کے مقام پر حضور علیہ السلام اور آپ کے جانثار صحابہ وہاں پر جلوہ گر ہوئے۔ تو حضرات محترم، 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی، تو اسی مناسبت سے آج ہم جنگ بدر جو وقوع ہوئی اس کا ذکر ہم کریں گے کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو حق و باطل کی سب سے پہلی جو جنگ تھی اس کے اندر کس طرح وہ شریک ہوئے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے اوپر پتھراؤ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھاتے، اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ اس علاقے کو چھوڑ جائیں، آپ ہجرت کر جائیں۔ 2 علاقوں کا ذکر ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس علاقے کو پسند فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے مدینہ المنورہ کو پسند فرمایا، جس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر یہاں تشریف فرما ہوئے، تو انصار کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر، حضور کی زبان کے اوپر بے یک وقت کئی لوگ جو ہے صحابہ شامل ہونے لگے، مسلمان جماعت کے اندر جو ہے شامل ہونے لگے۔ تو یہ بات مشرکین مکہ کو بہت اذیت دینے والی تھی کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کو ہم نے یہاں مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر، اور وہاں جو ہے وہ پھل پھولنے لگ گئے، ان کی آباد کاری میں اضافہ ہونے لگ گیا۔ تو یہ بات ان کو ناپسند تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان جس وقت ابھی تک وہ کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے وہ ایک لشکر لے کر شام کی طرف جو ہے تجارتی قافلہ لے کر وہ روانہ ہوئے، تو ان کو خدشہ پیدا ہو گیا۔ تو ابو جہل نے واپسی کے لیے جو ہے اس کے لیے ایک فوج مقرر کی کہ تاکہ اس قافلے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ قافلہ جو ہے مدینہ کے ساتھ وہاں سے گزرگاہ تھی۔ لیکن ابو سفیان نے وہ رستہ جو ہے تبدیل کر لیا، باخریت جو ہے وہ مکہ پہنچ گیا۔ پھر اس نے ایک رکا لکھا ابو جہل کو، کہا کہ آپ جو فوج لے کر جا رہے ہیں میں تو واپس آ گیا، آپ بھی واپس آ جائیں۔ لیکن ابو جہل جو تھا وہ 950 مشرکین مکہ کو لے کر، اور اس کے پاس جو ہے تلواریں، نیزے، اسلحہ، سواریاں، ہر چیز جو ہے اس کے پاس موجود تھی، وہ لے کر جو ہے بدر کے مقام پر آ گیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ، مشرکین مکہ آپ کے اوپر حملہ ہونا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہاں ہی ان کو روک دیں، ہم وہاں ہی۔ اور یہ بدر کس قدر دور ہے؟ مدینہ المنورہ سے 80 میل جو پرانا سفر ہے، 80 میل، اب جو کلومیٹروں کے حساب سے 151 کلومیٹر جو ہے اس کا سفر بنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کون کون جو ہے وہاں جانا چاہتا ہے؟ تو مہاجرین کی طرف سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس نے جانا ہے جنگ کے لیے؟ مشرکین مکہ سے کس نے لڑنا ہے؟ تو عرض کیا، حضور ہم تو اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئے، ہم تو اپنا مال و دولت چھوڑ کر آ گئے، ہم تو اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آ گئے، آپ ہم سے پوچھتے ہیں؟ حضور ایک جان ہے باقی، وہ بھی آپ پر قربان کر دیں گے، ایک جان باقی ہے وہ بھی آپ پر قربان کر دیں گے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اٹھے، عرض کیا، حضور ہم بڑی غیرت مند ماؤں کے بیٹے ہیں، ہم بڑی غیرت مند ماؤں کے بیٹے ہیں، ہم ان کا جو ہے ان کو ادھر مدینہ کے نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے، ہم وہاں ہی ان کو ٹھہرائیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اسی طرح مقداد بن اسود بھی اٹھے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے پوچھتے ہیں؟ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ وہ قوم کیا تھی؟ کیونکہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی کہا ایک غزوہ کے ایک جنگ کے لیے، تو وہ کہنے لگے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، وہ لڑیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں جائیں گے۔ کہا ہم اس قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے جناب موسیٰ کو جو ہے دھوکہ دیا، جناب موسیٰ کو یہ کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائے۔ حضور ہم آپ کے لیے ہر چیز جو ہے ہماری قربان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ مہاجرین کی طرف سے یہ حضور کو عرض کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، عرض کر رہے تھے، حضور ہم حاضر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جو ہے انصار کے اوپر بھی پڑی کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی کہے، کیونکہ مہاجرین وہ تھے جو مکہ چھوڑ کر اپنا گھر بار مال و دولت ہر چیز کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ آ گئے، لیکن انصار وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا، جن کے حضور مہمان بنے، اور یہ میزبان تھے انصار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور ہمارا تو جو نام ہے انصار، وہ ہے ہی مددگار، اس کا معنی ہی مددگار ہے، ہم آپ کی بھی مددگار ہیں، ہم اللہ کے بھی مددگار ہیں، ہم ہر چیز جو ہے ہم آپ کے لیے قربان کر دیں گے، آپ جو ہے چلیں تو سی، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے ہو کر لڑیں گے مشرکین مکہ سے۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اپنے نام لکھواؤ، جس نے جانا ہے اپنے اپنے نام لکھواؤ کہ کس نے بدر کے مقام پر جانا ہے، مشرکین مکہ سے جو ہے لڑنا ہے۔ تو حضرات محترم، صحابہ نے اپنے اپنے نام لکھائے، صحابہ نے اپنے اپنے نام لکھوائے، اور ان صحابہ میں سے ایک ایسی خاتون بھی تھی کہ جس وقت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں، تو اعلان ہوا کس وجہ سے آنا ہے کہ مشرکین مکہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے ان سے لڑنا ہے، اور کہاں جا کر لڑنا ہے؟ بدر کے مقام پر ان کا ٹھہراؤ ہے، وہاں جا کر ان کو شکست دینی ہے۔ تو حضرات محترم، جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صدا بلند کی تو ایک مائی صاحبہ، اس نے بھی یہ اعلان سنا، انصار کی عورت تھی، اس کا میاں جو ہے وہ دنیا کے اوپر نہیں تھا، فوت ہو گیا، اس کا بیٹا بھی ایسا کوئی نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا غزوہ کے اندر۔ تو مائی صاحبہ کے پاس ایک 6 مہینے کا بیٹا تھا، 6 مہینے کا بیٹا لے کر مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ مائی صاحبہ تشریف لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، پوچھا کہ آپ کا آنا کیسا ہوا؟ عرض کیا حضور میں اس لیے آئی کہ میرا جو سر کا تاج ہے وہ نہیں ہے دنیا کے اوپر، اور میرا جواں بیٹا بھی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ جا کر غزوے میں شامل ہو، لیکن حضور یہ میرے پاس 6 مہینے کا بیٹا ہے، اس کو قبول فرما لیں، 6 مہینے کا بیٹا ہے یہ قبول فرما لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ماں 6 مہینے کا بیٹا اس کو میں کیا کروں گا؟ یہ تو لڑ بھی نہیں سکتا، یہ لڑ بھی نہیں سکتا، اس کو میں کیا کروں؟ تو عرض کرتی حضور مجھے پتہ ہے یہ نہیں لڑ سکتا، مجھے پتہ ہے یہ نہیں لڑ سکتا، یہ بہت چھوٹا ہے، یہ چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن حضور ایک کام یہ ضرور کر سکتا ہے، ایک کام یہ ضرور کر سکتا ہے کہ جب آپ وہاں غزوہ کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، آپ کی طرف جو تیر چلے گا اس میرے بیٹے کو اس کے سامنے کر دینا، اس میرے بیٹے کو اس تیر کے سامنے کر دینا، تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، یہ جو ہے جام شہادت نوش کر جائے، تاکہ قیامت والے دن جس وقت جو شہیدوں کے نام پکارے جائیں گے، ان کی ماؤں کے نام پکارے جائیں گے، اس کے اندر میرا نام بھی آ جائے۔ یہ جذبہ تھا ان 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام لکھاؤ، تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، نام لکھوائے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا وہ بدر کے مقام پر پہنچا۔ جب بدر کے مقام پر پہنچا تو اس وقت 16 رمضان المبارک تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر گئے تو حضور کے پاس کیا ساز و سامان تھا؟ کم و بیش 6 نیزے اور 8 تلواریں زنگ آلود اور چند ایک گھوڑے اونٹ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، باقی کوئی سامان نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سواریاں تھیں، صحابہ 3 صحابہ ایک سواری کے اوپر بیٹھتے، پھر وہ چلتے، دوسرے 3 صحابہ جو ان سواریوں پر بیٹھتے، کیونکہ چند ایک سواریاں تھیں اور 313 صحابہ تھے، اور اس قدر لمبا سفر کہ 151 کلومیٹر جو ہے آج کا سفر، 80 میل جو ہے پرانا سفر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر روزے کی حالت، اور پھر گرمیوں کے دن سخت گرمی، پہاڑوں کا سفر، پانی بھی نہیں، سر و سامان بھی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کو لے کر جب چلے تو ایک مقام ایسا بھی آیا کہ ایک اونٹ جو ہے وہاں بیٹھ گیا، اس کے پاس چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک کے اندر جو ہے پانی لیا اور کلی کی، اور پھر اس اونٹ کے جو ہے منہ کے اندر ڈال دی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ اونٹ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، جب حضور نے یہ عمل کیا تو اب وہ رک نہیں سکتا تھا، اس قدر وہ تیز ہو گیا، اب وہ رک نہیں پا رہا۔ تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، 16 رمضان المبارک کی صبح کو حضور وہاں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضور وہاں تشریف فرما ہوئے اس سے پہلے مشرکین مکہ نے وہاں جو ہے اونچی جگہ تھی اس کو بھی قبضے کے اندر لے لیا، اور جو پکی جگہ تھی، سخت جگہ تھی، اس کو بھی اپنے قبضے کے اندر لے لیا، اور اپنی سواریاں اور جو پانی کی جگہ تھی جہاں پانی موجود تھا اس کو، کنویں کو بھی اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جگہ بچی وہ ریت والی جگہ تھی کہ جب وہ چلتے تو گرمیوں کے دن تھے، سخت گرمی، اور اس کے اندر پاؤں چل جاتے، اور پہننے کے لیے جوتے بھی، کئی ایسے صحابہ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے، کئی ایسے صحابہ تھے جن کے اوپر جو ہے قمیض بھی نہیں تھی۔ اس حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ ملتی ہے۔ تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن جو ہے اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہے۔ رات کا وقت ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا کہ حضور اس خیمے کے اندر ٹھہریں گے۔ تو ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر جو ہے تشریف فرما ہو کر ساری رات اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز رہے، ساری رات۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن ایسا دن تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر بارش ہو گئی، اور بارش اس قدر تھی کہ جو اوپر والی جگہ پر مشرکین مکہ نے
جو جگہ قبضے کے اندر لی وہ ان کے پاؤں جو ہے اب پھسلنے لگ گئے، اس قدر وہ پکی جگہ تھی، کیچڑ بن گیا جس طرح۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے جگہ پر تھے، مٹی جو ہے ریت تھی، یہ بالکل جم گئی، یہ ایسی جگہ بن گئی کہ چلنے میں اب دشواری نہیں تھی۔ اور جس وقت بارش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لو، چھوٹے چھوٹے تالاب، اس لیے کہ یہ بارش ہو رہی ہے تو آپ کے لیے پانی کا انتظام ہو سکے۔ صحابہ نے تالاب بنا لیے، پانی جو ہے میسر ہوگا۔ تو حضرات محترم، جو ان کے قبضے کے اندر پانی تھا، کنواں تھا، ایک ٹائم وہ آیا شام کا کہ ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، لیکن وہ آئے جنگ کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ ایک جو ہے وفد بھیجتے ہیں کہ حضور ہمیں پانی دیا جائے، ہمیں پانی دیا جائے۔ کس وجہ سے دیا جائے؟ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، اور آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے نفیس انسان ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن آئے جنگ کے لیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ ان کو پانی دے دو، جتنا یہ استعمال کرتے ہیں، یہ خود بھی پئیں، ان کی سواریاں بھی پئیں، اس لیے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو بھوکے پیاسے تھے، پانی پئیں رج کر۔ تو حضرات محترم انہوں نے بھی پانی پیا، ان کی سواریوں نے بھی پانی پیا، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ صبح جنگ بھی ہو رہی۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو ہے اس خیمے کے اندر تشریف فرما ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز رہے۔ صبح کا وقت جب ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھ رہے تھے کہ حضور کس وقت باہر آتے ہیں اور حضور کے چہرے کے جو اثرات ہیں وہ کیسے ہیں۔ اس لیے دیکھ رہے تھے، اگر جو خوشی کے اثرات چہرے پر رونما ہوئے تو ہم سمجھے گئے کہ اللہ کے ساتھ جو لائن جو ہے ڈائریکٹ ہو گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے سے باہر تشریف فرما ہوئے تو حضور کے چہرہ کے اوپر جو ہے خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ کی طرف سے کیا آرڈر آیا، کیا حکم آیا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ 1000 فوج فرشتوں کی آپ کے ساتھ، 1000 فوج۔ اللہ رب العزت نے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے فرمایا اَن یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یہ ایک مرتبہ یہ فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1000 نہیں 3000 لشکر جو ہے فرمایا وہ آئے گا۔ پھر ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5000 فرشتوں کا لشکر جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے شامل ہوگا، جس کو فرمایا کہ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، یعنی سب کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا 1000 آئے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3000، اللہ نے اس کو بھی قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ 3000 آئے گا۔ پھر فرمایا کہ 5000 آئے گا، اللہ نے وہ بھی قرآن کے اندر فرما دیا کہ 5000 لشکر آئے گا۔ یعنی یہ فرمانے کا یہ مقصد تھا کہ محبوب جو آپ نے کہہ دیا وہ میں نے کہہ دیا، جو میں نے کہہ دیا وہ آپ نے کہہ دیا، یعنی ایک آپ کی اور میری جو بات ہے ایک ہی ہے۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آتے ہیں، پھر حضور اس جو جگہ کا معائنہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ فلاں جو کافر ہے اس جگہ کے اوپر مارا جائے گا، فلاں کافر جو ہے اس جگہ کے اوپر مارا جائے گا۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے بھی کفار تھے، جس نے بھی مرنا تھا، سب کا حضور نے پہلے بتا دیا کہ فلاں فلاں کافر اس جگہ پر۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو اس وقت کیا ہوا کہ منظر یہ تھا کہ ایک آواز آتی، اور وہ آواز کیا تھی کہ وہ آواز تھی حیضوم کہ آگے بڑھو، لیکن آواز دینے والا ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ یعنی وہ فرشتوں کی جماعت تھی جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 3000 آئیں گے، جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، جس کا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا ہم نے بدر کے اوپر آپ کو فتح دی ہے، آپ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آپ تو بے سر و سامان تھے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ہم نے آپ کو فتح دی ہے، ہم آپ کو ہر چیز جو ہے آپ کو دے دی ہے۔ تو حضرات محترم، صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سی حیضوم آگے بڑھو، لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم کو فتح دی۔ تو جب اللہ نے ہم کو فتح دے دی تو پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو جہل یہاں پر مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، فرمایا اس جگہ ہی کے اوپر جو ہے
عین اسی جگہ کے اوپر وہ کفار جو ہے واصل جہنم ہوئے، عین اسی جگہ پر کفار کو اللہ نے واصل جہنم کر دیا۔ تو حضرات محترم 70 کے قریب کفار مارے گئے اور 14 کے قریب جو ہے مسلمان شہید ہوئے، اور 70 کے قریب ہی قیدی بنا لیے، کفار کے جو قیدی بنا لیے، اور ان 70 کے جو قیدی تھے ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص وہ بھی تھے، اور ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھے، جن کو قید کر لیا۔ اور جب قید کر لیا اور ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، تو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تکلیف ہوتی تو وہ کچھ منہ سے جو بلبلاتے، تو صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو عرض کیا حضور آپ کے چچا جو ہے شدید تکلیف کے اندر ہیں، تو تھوڑی سی رسی ان کی ڈھیلی نہ کر دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عباس کی رسی جو ہے ڈھیلی کرنی ہے تو جو باقی کفار ہیں ان کی بھی ڈھیلی کرو، اس قدر ان کی بھی ڈھیلی کر دی جائے، اس لیے کہ میانہ روی جو سب کے ساتھ جو ہے عدل جو ہے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو حضرات محترم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قیدی ہیں اپنا اپنا فدیہ دیں اور ان کو آزاد کر دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے حضور کے سامنے پیش ہوئے تو عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عباس، اے میرے چچا، جب تو گھر سے روانہ ہوا تو نے میری چچی ام الفضل سے یہ کہا کہ یہ اس کونے کے اندر اس قدر جو ہے سونا موجود ہے، اس قدر جو ہے پیسے موجود ہیں، اس قدر درہم موجود ہیں، اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو بچوں کے کام آ جائیں گے۔ تو اس وقت صرف اور صرف جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا، ام الفضل سن رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ لیکن جس وقت حضور سے عرض کیا حضور میرے پاس تو فدیہ نہیں ہے، تو حضور نے یہ فرما دیا کہ ام الفضل کو آپ یہ کہہ کر آئے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ چیز موجود ہے۔ تو اسی وقت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ مجھے ابھی کلمہ پڑھائیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر جو ہے دائرہ اسلام کے اندر جو ہے داخل ہو گئے۔ اور اسی طرح ابو العاص حضور کے داماد تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، یہ بھی جو ہے قیدی بنا لیے۔ جب ان سے پوچھا تو یہ بھی کہنے لگے میرے پاس تو فدیہ نہیں ہے۔ تو جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنا ہار جو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے اوپر ان کو پہنا تھا، وہ ہار جناب زینب نے بطور فدیہ ابو العاص کے پاس جو حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ ان کو چھڑا لیا جائے فدیہ دے کر۔ تو حضور کے پاس جب وہ ہار پہنچا حضور نے دیکھا کہ یہ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار ہے جو بیٹی زینب کو دیا گیا تھا، اور یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر جو ہے کچھ پانی کے اثرات جو ہے نمی کے اثرات آ گئے، حضور پریشان ہو گئے۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ یہ ہار وہ ہے جو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور یہ جو ہے فدیے کے طور پر جو ہے آ گیا، تو آپ کیا کہتے ہیں میں واپس کر دوں؟ تو صحابہ کہتے ہیں حضور آپ ہر چیز کے مالک ہیں۔ تو حضور نے پھر اس کو واپس کر دیا، آپ کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے اندر قید ہو گئے۔ جب قید ہو گئے تو ان کو بھی فدیے کے طور پر جو ہے انہوں نے بھی کہا میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو وہاں مال رکھ کے آیا ہے، تیرے پاس اس قدر جو ہے مال تھا وہاں رکھ کے آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرے علاوہ تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ مال کس کا ہے اور کہاں میں نے رکھا ہے۔ تو وہ بھی اسی وقت کہنے لگا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ وہ بھی اسی وقت جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو حضرات محترم یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 3 دن ٹھہرے، کیونکہ حضور کا معمول تھا کہ جب بھی کسی جنگ کے اوپر حضور جاتے اور جنگ سے فاتح ہو کر 3 دن وہاں ٹھہرتے، اگر کسی کے اندر کوئی دم خم ہے تو اب بھی آ جائے، کسی کے اندر کوئی دم خم باقی ہے تو اب بھی آ جائے، 3 دن پھر حضور وہاں ٹھہر دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ٹھہرے رہے، لیکن کسی کے اندر دم خم نہیں تھا کہ وہ واپس آئے۔ تو حضرات محترم یہ پہلا معرکہ تھا
جس کے اندر 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں شریک ہوئے۔ تو آج 16 رمضان المبارک ہے، صبح 17 رمضان المبارک ہے، اور صبح سب احباب کو دعوت ہے کہ غلہ منڈی مسجد کے اندر جو ہے نماز فجر کے بعد ایک تلاوت، ایک نعت، اور اس کے بعد اسماء بدر جو ہیں وہ تمام احباب کو سنائے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اسماء بدر کا جو ہے وسیلہ میرے سامنے پیش کرو۔ فرمایا جب تم وسیلہ پیش کرو گے تو فرمایا جس کے رزق نہیں ہے اس کو رزق دیا جائے گا، جس کی مغفرت، جس کے گناہ ہیں گناہوں کی معافی دی جائے گی، ان کا وسیلہ پیش کرو۔ تو تمام احباب کو دعوت ہے کہ اس مسجد کے اندر صبح نماز فجر کے فوراً بعد اسماء بدر کے نام بھی سنیں، اور اپنے زبان کے اوپر بھی ان کے نام لے کر آئیں، اور پھر ان کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات بھی پوری کرائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔